بھائی اور بہنوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاپا اعظم نے پچھلے ہفتے کو اور اتوار کو 9 اور 10 تاریخ اکتوبر کو ویٹیکن میں باضابطہ اعلان کیا کہ اکتوبر 2023 میں بشپس کا سینڈ بلایا جائے گا۔ جو بشپس کا سینڈ جب کوئی خاص موقع ہوتا ہے یا اس کا خاص ایک موضوع ہوتا ہے جس کے لیے پھر پاپا اعظم پوری دنیا سے کارڈینلز اور بشپ صاحبان سے مشورہ کرتے ہیں، اور سب لوگ جو ممبرز ڈائریکٹ ہوتے ہیں انہیں روم میں بلایا جاتا ہے، اور وہاں یہ 2 ہفتے سے زیادہ ہر پہلو پر غور و خوض کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں ایک ہی پیغام پہنچے کہ کیتھولک کلیسیا پوری دنیا میں انجیل مقدس پر کس طرح سے عمل کرے گی۔ آج کے دور کے مطابق ہم کیسے نئی نئی راہیں نکالیں گے تاکہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچے اور ساتھ ساتھ سب لوگ امن اور سلامتی کے لیے کام کریں۔ لیکن پاپا اعظم نے اس دفعہ یہ سوچا کہ سب لوگ ہی اس میں شامل ہوں، اس لیے اس سینٹ کا اعلان پچھلے اتوار کو کیا گیا، لیکن اس کی تیاری 2 سال جاری رہے گی۔ 2 سال، ان 2 سالوں میں اس کا ایک مرحلہ ہوگا ڈائسس کی سطح پر۔ ڈائسس یعنی ہم مل کر سوچیں گے، پلان کریں گے کہ ہم اپنی ڈائسس میں، اپنے اپنے پیرشوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، جہاں کہیں آپ کام کرتے ہیں، دفتروں میں، چاہے وہ کیسا ہو، وہاں پر میرے مسیحی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں کس طرح سے گواہی دیتا ہوں، اور سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر میں نہ بھی کہوں کہ میں مسیحی ہوں، میں نے صلیب پہنی ہو نہ پہنی ہو، لیکن اس دفتر میں، اپنے گھر میں، کسی بھی گلی محلے میں جہاں بھی ہم ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص دوسرے اشخاص سے فرق ہے، یہ خاندان عام لوگوں سے فرق خاندان ہے، ان کا لہجہ فرق ہے، ان کی زبان فرق ہے، یہ خدا کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، بڑے تابع دار ہیں، اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کا برا بھلا نہیں کسی کو کہتے، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ کسی کی کردار کشی کرتے ہیں، نہ کسی کی برائیاں کرتے ہیں، نہ کسی کی چغلیاں کرتے ہیں، نہ کسی کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ لوگ فرق ہیں، یہ لوگ خدا کی پروردگاری پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ رشوت نہیں لیتے، اور اس رشوت سے یہ پاک ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ رازق تو خدا ہے، اسی نے رزق دینا ہے، میرے حصے کا رزق مجھے ضرور ملے گا، اور اس دنیا میں جانے سے پہلے جو نوالا خدا نے میرے لیے بنایا ہے وہ نوالا مجھے ملے گا، میں کھا کر ہی اس دنیا سے جاؤں گا۔ تو یہ جب مسیحیوں کا ایمان ہے تو یقیناً وہ مسیحی جہاں بھی ہو وہ عام لوگوں سے فرق ہو جاتا ہے۔ تو پاپا اعظم کی یہی خواہش ہے کہ دنیا میں ہر جگہ کے تجربات فرق ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے پیرش کی بات کریں تو مریا آباد کا پیرش باقی پیرشوں سے فرق ہے، کیونکہ وہاں پر مقدسہ مریم کی پہاڑی ہے، سالانہ زیارت ہے، لوگ وہاں سارا سال ہی جاتے رہتے ہیں، وہاں کا تجربہ فرق ہو جائے گا۔ ناروال میں رہنے والے لوگوں کا تجربہ فرق ہوگا، ایک گھر میں رہنے والی ایک ماں کا تجربہ بالکل فرق ہوگا، جو شاید کبھی کبھی لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر بہت ساری مائیں جب آٹا گوندھتی ہیں تو وہ باپ بیٹا کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں کہ خدایا اس رزق کو برکت دے، کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی یہاں سے ملے گا اور کمی نہیں ہوگی۔
اور اس گھر میں کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ تجربہ ہے جو ہر جگہ پر فرق تجربہ ہے۔ بہت سارے لوگ ادھر بھی پہاڑی پر روز دعا کے لیے آتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل بوڑھے ہیں یا کمزور ہیں یا بیمار ہیں، وہ آہستہ آہستہ چل کر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ خوشی خوشی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے بیمار ہیں۔ تو اس طرح سے تجربہ ہر ایک کا فرق ہے۔ ایمان وہی ہے، کلام وہی ہے، بپتسمہ سب کا وہی ہے، چاہے وہ پاکستان میں کسی کا بپتسمہ ہوا، افریقہ میں ہوا، امریکہ میں ہوا، کہیں بھی اس کا بپتسمہ ہوا، لیکن سب کا بپتسمے کے ذریعے سب کا ایمان یہ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے پاپا اعظم کی یہ خواہش تھی کہ سارے لوگ اپنے اپنے تجربات شیئر کریں، بتائیں بھی، اور اس طرح سے ہمارا بہت ایک بڑا ایمانی اثاثہ بن جائے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ میں نے اپنے بڑوں سے بھی کیا سیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی اپنے امی سے، ابو سے، دادا سے، نانا سے آپ نے سیکھا، وہ ہمیشہ صلح کرا دیتے تھے، لوگوں کی صلح کرا۔ تو صلح کرانے والے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو تربیت پہلے دی۔ مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو بلایا تاکہ یسوع کے ساتھ رہیں، یسوع کا تجربہ کرنا۔ اور مثال کے طور پر ہم ہر روز یسوع کا تجربہ کرتے ہیں، اور تجربے میں یسوع ہمیں جرأت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ہم ہر ایک کو پیار کرتے ہیں، ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں، اور اگر کبھی ناراضگی بھی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، غصہ بھی آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے سوچا ہو کہ شام تک اس شخص کو سبق سکھانا ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کو ہم رہنے نہیں دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی ادھر بیٹھ کر کبھی ادھر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی پلان کرتے رہیں، منصوبے بنائیں کہ اس شخص کو نقصان کیسے پہنچایا جائے، اس کو کیسے یہاں سے ہٹا دیا جائے، یا مار ہی دیا جائے، یا اس کے گھر پر قبضہ کر لیا جائے، یہ کیا سمجھتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ذہن میں بات ڈالتا جاتا ہے کہ تم مسیحی ہو، تم بپتسمہ یافتہ ہو، تم میرے ہو، یہ کام تمہیں واجب نہیں ہے۔ کسی کو نقصان دینا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کو ماری دینا، یا سوچنا کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو بہتر ہے، یہ تمہارا کام نہیں۔ منصف میں ہی ہوں، آخری انصاف دینے والا میں ہوں، مجھ پر ایمان رکھو۔ تو عزیزو، جب یہ باتیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سطح پر ہم انسان ہیں، انسانی باتیں چلتی ہیں، دوسری طرف خدا کی بات بھی بار بار ذہن میں آتی جاتی ہے کہ نہیں، نقصان نہیں پہنچانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، کسی کا گھر نہیں اجاڑنا ہے۔ تو یہ دو سوچیں چلتی جاتی ہیں، اور پھر جو انسان ایمان میں مضبوط ہوگا، مسیح پر ایمان رکھے گا، وہ جیت جائے گا اور وہ کسی کو نقصان نہیں دے گا۔ آج کی ہم نے پہلی تلاوت میں سنا ہے کہ تجھ سے تو میرا چنا ہے، تجھ سے میرا منصوبہ پورا ہوگا، تجھ سے میرا منصوبہ پورا ہوگا۔ اور خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ خدا کے منصوبے میں ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک سے پیار ہے، ہر ایک کی بھلائی ہے۔ تو عزیزو، یہ تجربات ہمیں خوشی عطا کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر گھر میں جب یہ بات کی جائے گی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ایک ہو سکتا ہے کہ ماں کہے گی کہ میں خدا کی بادشاہت کے لیے میں اور بہتر کیا کر سکتی ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ یہی سوچے کہ اب سے میں اپنے بچوں کو اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے اس کی مسیحی پرورش کروں گا، تربیت کروں گا۔ ایک باپ سوچ سکتا ہے کہ آج سے میں اور زیادہ محنت کروں گا، اور ایک مسیحی ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے مسیحی ہونے کا ایک محنتی کا
ایک نمونہ بن جاؤں گا، ماڈل بنوں گا کہ میرے بچے فخر کریں گے کہ ہمارا باپ بہت محنتی ہے۔ محنت کا نمونہ بننا، ماڈل بننا۔ جو میں تھوڑے دن پہلے ایک شخص کو ملا اور میں بڑا متاثر ہوا۔ وہ ایک دفتر میں کام کرتا ہے۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ یہ جو پانی کی بوتل ہے یہ بھی میں اپنے گھر سے لاتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے تنخواہ ملتی ہے، میں روادار نہیں کہ میں لوگوں کا، ٹیکسوں کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ میں ضائع کروں۔ کہنے لگا میں بالکل پانی تک میں نہ ضائع کرتا ہوں، نہ میں کسی کا پیسہ لیتا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ حق جو ہے وہ حق ہے، سچ سچ ہے، رازق نے بہت کچھ دیا ہے، سب سے بڑی بات ہے اس نے زندگی دی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں اپنی وہ بہت بڑا آفیسر ہے، بہت بڑا آفیسر ہے۔ کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں پی ٹی سی ایل کا فون لگا ہوا ہے۔ جب میں شروع میں آیا تو میں اکیلا تھا، تو میرا پی ٹی سی ایل کا جو ٹیکس تھا، جو بل تھا، وہ شاید 500-400 روپے کے قریب تھا یا 600 ہوگا۔ تو اس کے بعد میری جب بچے بھی آ گئے، یہ سرکاری گھر ہے، تو سرکاری گھر میں جب بچے بھی آ گئے تو بل جو ہے وہ کوئی 2000 کے قریب پہنچا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ 500-600 روپیہ تو وہ بل ہے جو میں گورنمنٹ کے لیے استعمال کرتا ہوں، لوگوں کے لیے جس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، اور باقی یہ کوئی 1400-1500 روپے کا جو اوپر بڑھا ہے یہ میری فیملی استعمال کرتی، بچے کرتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے بچوں کو بتایا کہ یہ ہم لکھ کے دے دیں گے کہ یہ بل میں نے گورنمنٹ کا استعمال کیا ہے، باقی جو ہے وہ میری فیملی نے استعمال کیا ہے۔ کہنے لگا ہم پے کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی نیک لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ ایک انسان ہونا، ایک مسیح ہونا، اور اپنا احتساب، یہ ہے نا نیب ہے نا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، احتساب عدالت۔ کہنے لگا مجھے پتہ ہے کہ اگر ادھر میں ہر ایک کو دھوکہ دے جاؤں تو خدا کے احتساب سے بچ نہ سکوں گا، خدا کے احتساب سے۔ تو یہ ہے بات کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے مسیحی تجربے کی، مسیحی ہونے کی، پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن حساب دینا ہے، احتساب ہے۔ تو آج کی تلاوت میں جو بتایا گیا ہے کہ خدا کا منصوبہ تجھ سے پورا ہوگا، تجھ سے پورا ہوگا۔ تو عزیزو، اس طرح سے جو پاپا اعظم کا یہ خواب ہے کہ ہر شخص اپنے مسیحی ہونے کا تجربہ کرے۔ اور دوسری تلاوت میں ہم نے دیکھا ہے، عبرانیوں کے نام خط میں بتایا گیا کہ ہمارا ایک عظیم کاہن اعظم ہے، عظیم کاہن اعظم۔ اور وہ کون ہے؟ عظیم کاہن اعظم کون ہے؟ یسوع ہے۔ عظیم کاہن اعظم یسوع ہے۔ ہم اپنے عظیم کاہن اعظم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک شخص جو دوسروں کو نقصان دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل میں دوسری طرف خیال آتا تھا کہ نہیں، ایک مسیح ہوتے ہوئے میں نے کسی کو نقصان نہیں دینا۔ میرا کاہن اعظم، میرا یسوع میری ہدایت کرتا ہے۔ انسانی سطح پر آزمائشیں، برائیاں، لالچ یہ چل سکتا ہے، لیکن خدائی سطح پر یسوع پھر رہنمائی کرتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم سوچتے ہیں، جیسے جیسے ہم یسوع کی بات سنتے ہیں، پھر زندگی بدلتی جاتی ہے۔ تو جو پاپا اعظم کا یہی خیال ہے کہ ہم 2 سال کے اس تجربے میں، سینڈ میں، ہم پہلے بھی نیک ہیں، پہلے بھی اچھے لوگ ہیں، پہلے بھی نقصان نہیں پہنچاتے کسی کو۔ اگر کسی کو نقصان پہنچ بھی جائے تو اس کے لیے ہم معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، جا کے صلح کر لیتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ تجربات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہی تجربہ بتائیں کہ میرا ایک دفعہ جی چاہتا تھا کسی سے بدلہ لوں،
لیکن پھر خیال آتا رہا، جب میں سوچتا رہا، دعا کرتا رہا، ماں مریم کی پہاڑی پر آیا، سونے سے پہلے میرے ذہن میں یہی آتا رہا کہ تم ایک مسیحی ہو، تم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، تو میں نے پھر کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس لیے جب ہم یہ ایسے تجربات جمع کرتے ہیں اور اپنے خاندان میں بیٹھ کر، خاندان ایک چھوٹی کلیسیا ہے، خاندان تو ایک خاندان میں ماں باپ ہے، اس کے چاہے 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، تو جب خاندان اپنے بچوں کے ساتھ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور بیٹھے، ہفتے میں ایک دفعہ ان کے ساتھ خدا کی باتیں کریں، خدا کے کلام کی باتیں کریں، نیک لوگوں کی باتیں کریں، مقدسوں کی باتیں کریں، تو یقیناً پھر وہ چھوٹی کلیسیا، جو ایک چھوٹا سا خاندان ہے، ایک چھوٹی سی کلیسیا ہے، وہ اس کلیسیا کی زندگی بدلتی جائے گی، رہن بدلتا جائے گا۔ اور عزیزو، جو بچے اس گھر میں پرورش پائیں گے، وہ بچے ہمیشہ نیک بنیں گے، ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جو نرسری ہے، جو چھوٹی نرسری ہے، گھر میں بچے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، ان کی اس طرح پرورش کر دی ہے، تربیت کر دی ہے کہ وہ بالکل کاہن اعظم کے نقشے کے مطابق چلتے ہیں، ان کی تربیت ہو گئی۔ تو یہ تربیت کی بات ہے۔ تو ہم شاید یہ 2 سالوں میں اس بات پر اور زور دیں گے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، چھوٹی فیملی، چھوٹا خاندان، چھوٹی کلیسیا، پھر یہ کلیسیا، ہمارے پاس بہت سارے کمیشنز ہیں، ادارے ہیں، آپ گورنمنٹ دفتروں میں کام کرتے ہیں، کوئی ریلوے میں کام کرتا ہے، پولیس میں کام کرتا ہے، واسا میں کام کرتا ہے، جہاں جہاں بھی کام کرتے ہیں، شاید آپ کا اپنا ایک کاروبار ہے، بزنس ہو، جو بھی ہو، پھر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جب میں وہاں پر ہوتا ہوں، وہاں رہتے ہوئے بھی میری زندگی فرق ہے، تو یہ اور فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم کٹھے آ کر دعا کرتے ہیں، جیسے کٹھے دعا کے لیے آئے، مقدسہ مریم کی پہاڑی پر جاتے ہیں، خاندانوں میں صلح کراتے ہیں، تو یہ ایک لگاتار تربیت کا عمل جاری رہتا ہے۔ کسان ہیں، وہ اور زیادہ محنت کرتے ہیں، تو ہر انسان کا اس مشن میں، ہر انسان کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے۔ مثال کے طور پر پاپا اعظم کا ایک اپنا کام ہے، کارڈینلز کا اپنا کام ہے، بشپوں کا اپنا کام ہے، فادرز کا ہے، منادوں کا ہے، ماں باپ کا ہے، ایک مالی کا ہے، یہاں پر جو لڑکے صفائی کرتے ہیں گرجے کی ان کا ہے۔ اور جب سمجھ آ جائے، مثال کے طور پر ایک دفعہ میں نے مالی سے پوچھا، میں نے کہا آپ گرمی میں بھی کام کرتے ہیں، سردی میں بھی کرتے ہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں مالی ہوں۔ اس نے کہا میں مالی ہوں، جب میں یہاں پر پودے لگاتا ہوں، پھول کھلتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ سب پھول سیدھے کھڑے ہیں، اور میرے ذریعے سے یہ پھول بڑھتے ہیں اور خدا کو جلال دیتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ خدا قدرت کا خدا ہے، یہ کہاں سے پھول کھلتے ہیں اور اگتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ادھر یہ کام ہو رہے تھے بہت سارے، یہ آپ دیکھتے ہیں رینوویشن کا بھی کام۔ ایک بندے کو میں نے پوچھا، اس نے کہا جب میں اینٹیں لگاتا ہوں محنت کے ساتھ، گھر بناتا ہوں محنت کے ساتھ، تو میری ایک ایک اینٹ سے کسی کا گھر بنتا ہے، اس کی مجھے اجرت ملتی ہے، مزدوری ملتی ہے، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت سے کسی کو چھت مل گئی ہے، رہنے کا گھر ملا ہے۔ کہنے لگا یہی میں مستری ہوں، مزدور ہوں، میری ہی اینٹیں لگانے سے گرجا بھی بنتا ہے، مسجد بنتی ہے، مندر بنتا ہے، لوگ آ کر دعا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر شخص کا اپنا اپنا ایک کردار ہے۔ ایک گورنمنٹ کا آفس بندہ تھا، میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں بھاگ بھاگ کر کام کرتا ہوں اور میرے ذریعے سے کسی کی فائل رکتی نہیں ہے، کام چلتا رہتا ہے۔ یہاں پر 1-2 لڑکے ہیں، وہ صفائی کا کام کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، یہ گرمیوں کی بات ہے، اس نے کہا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ گرجا گھر میں آئیں یہ سارا صاف ستھرا لگے، خوبصورت لگے۔ تو عزیزو، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کام ہے، اپنا اپنا کام ہے۔
تو اس لیے آپ کا اپنے کام کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے، اور اچھے کاموں کی وجہ سے ایک مسیحی پہچان بن جاتی ہے، مسیحی پہچان۔ تو میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم ذاتی طور پر بھی، اپنی طور پر، اپنے گھر میں، چھوٹی کلیسیا میں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں، اپنے اداروں میں کیسی تربیت کرتے ہیں، اور مل کر پیرش میں کیسے کام کرتے ہیں، محلے میں بجائے یہ کہ بہت ساری چودھری بننے کی بجائے سارے مل کر اکٹھے رہتے ہیں، اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری ایک نئی پہچان بنتی ہے۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے، تاکہ ہم سب مل کر ایمان کے سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کے لیے خوشی کا وسیلہ بنیں، ایمان کی مضبوطی کا وسیلہ بنیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، تاکہ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ، یہاں سے ہم شروع کر کے ہر ایک کے ساتھ آج یہی ہم کہیں گے، اور ایک خدا کی آواز آتی ہے کہ تجھ سے میرا نیک منصوبہ پورا ہوگا، اور آپ بھی کہیں گے میں ہی خوش نصیب ہوں اے خداوند کہ میرے ذریعے سے تیرا نیک منصوبہ میرے گھر میں، میرے اس محلے میں، میرے اس پیرش میں، میرے اس پنجاب میں، اور ہر جگہ میرے ذریعے سے اے خداوند تیرا منصوبہ پورا ہو، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔